عشق جمال جانان، یار کے حسن کا عشق دریائے آتشین ہے، گویا آگ کا دریا ہے۔ گر عاشقی اگر تو عاشق ہے، بسوزی تو جلو جل مرو، زیرا کہ راہ این است، زیرا اس لیے کہ راہ این است کہ یہی راستہ ہے۔ یعنی گویا اگر آپ اپنے یار کے حسن کے عاشق ٹھہرے تو یہ تو آپ نے گویا آگ کے دریا میں کود پڑے ہیں۔ گر عاشقی اگر تو عاشق ہے، بسوزی اس سے بہتر ہے کہ جل مرو، زیرا کہ راہ این است اس لیے کہ راہ یہی ہے۔ آگ کے سمندر میں کودنا اور دوست کے جمال کا عاشق بننا ایک ہی ہے، تو جل مرو تاکہ اس کا انجام ہی یہی ہے، انجام کار یہی ہونا ہے۔ جائی، جائی اس جگہ، اس جگہ کہ شمع رخشان کے ایک روشن کیا ہوا شمع، ناگاہ بر فروزد اچانک جلے۔ اس جگہ جہاں پر ایک شمع اچانک جلے، پروانہ چون نہ سودد تو پروانہ کیوں نہ جلے؟ جب شمع جلے تو پروانہ کیوں نہ جلے؟ کش اس لیے کہ، کش کے معنی کہ اش، کہ اس کا سوختن یقین است، اس لیے کہ پروانے کا جلنا ہی اس کا یقین ہے۔ ایک آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے اور نہیں آ رہی ہے، حتی یاتیک الیقین، یہاں تک کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے۔ تو پروانے کا مرنا ہی اس کا یقین حاصل ہونا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ شمع کا حسن جو ہے اس میں مر جانا ہی میری زندگی ہے۔ اس جگہ جہاں شمع جلے اچانک تو پروانہ کیوں نہ جلے؟ اس لیے کہ پروانے کو یقین ہے کہ اس میں میرا جلنا ہی میری زندگی ہے۔ گر سر عشق خواہی از کفر و دین گذر کن، کانجا کہ عشق آمد چه جای کفر و دین است، کانجا کہ عشق آمد چه جای کفر و دین است۔ عطار کہتا ہے کہ اگر تم، یہاں پر پھر وہی شیخ سنان کی طرف جاتے ہیں ہم، کہ گر سر عشق خواہی اگر تم چاہتے ہو کہ عشق کا راز تجھے حاصل ہو جائے، از کفر دین گذر کن، کفر اور دین کی باتیں چھوڑو کہ یہاں پر یہ نہیں ہے۔ شیخ سنان اس مسیحی خاتون پر عاشق ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ عشق میں یہ باتیں نہیں ہیں کہ یہ ہے یہ ہے، نہیں۔ اگر تمہیں عشق کو پا لینا ہے تو ان باتوں سے پرہیز کرو، اس لیے جب عشق کی بات ہو تو کفر و دین کی باتوں کا وہاں پر کوئی کفر و دین کی باتوں کی کوئی حاجت ہی نہیں ہوتی ہے۔ عشق عشق ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہے۔ عاشق عاشق کے در راہ است، چون
مدتی براید سایہ نماند اصلاً کز دور جائے گاہی خورشید در کمین است. عاشق کے در راہ آید اندر مقام اول. مقام اول میں جب عاشق قدم رکھتا ہے، عاشق کے در راہ آید، جب عاشق راستہ چل پڑتا ہے، اندر مقام اول پہلے مقام پر، تو عاشق کا کیا ہوتا ہے، اس کے سامنے عاشق کی حیثیت کیا رہ جاتی؟ چون سایہ بخاری افتاد در زمین است. تو اس وقت چون سایہ ایک سائے کی طرح، بخاری خار ذلیل پڑا ہوا، افتاد در زمین است، زمین پر پڑا ہو. دیکھو اگر ایک آدمی جا رہا ہے، وہ کھڑا ہے لیکن اس کا سایہ زمین پر ہے، تو یہ عاشق کا حال ہے. جب وہ عشق کی طرف آ جاتا ہے تو اپنے محبوب کے سامنے اس کی کچھ حیثیت ہی نہیں رہ جاتی. اس کے سامنے، محبوب کے سامنے اس کی حیثیت ایسی گری ہوئی ہے جس طرح زمین پر سایہ گرا ہوتا ہے. سایہ تو موجود ہے اس کا، لیکن خود وہ فنا فی معشوق ہو جاتا ہے. معشوق میں وہ بالکل ختم، وہ معشوق میں فنا ہو جاتا ہے. لیکن چون مدتی برآید، لیکن جب ایک وقت گزر جائے، چون جب مدتی برآید ایک وقت گزر جائے، سایہ نماند اصلاً، اصلاً اس کا سایہ بھی ختم ہو جاتا ہے، سایہ بھی اس کا نہیں رہتا. کیوں؟ کز دور جائے گاہی، کہ کہیں دور سے، خورشید در کمین است، خورشید سورج اس کے کمین، کمین ایمبوش کہتے ہیں، اس کے جائے گاہی خورشید در کمین است. جب دیکھا تو خورشید، سورج ہی اس کے کمین میں ہے. جب سورج ہے تو اس کا سایہ بھی ختم ہو جاتا ہے. گات، گات میں، بالکل گات میں ہے. بہرحال یعنی عشق میں جو عاشق ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی، سب کچھ وہ فنا فی المحبوب ہوتا ہے. چندین ہزار راہ رو، کئی ہزار راہ رو، راہ رو راہ چلنے والے.
چندین ہزار راہرو، کئی ہزار لوگ دعوی عشق کردن، انہوں نے عشق کا دعویٰ کیا کہ ہم عاشق ہیں، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، فرہاد ہے، برخاتم طریقت، لیکن خاتم انگوٹھی جو ہے، عشق کی انگوٹھی کا جو نگین ہے، پتھر ہے، وہ منصور حلاج ہے۔ عاشقوں کا جو نمونہ ہے، جو عاشقوں کی انگوٹھی پر جو پتھر ہے، وہ منصور حلاج ہے۔ ہر کس کی در معنی زیں بحر باز ضیابت، ہر کس، وہ ہر شخص کی در معنی، جس نے معنی کا در اس بحر سے پا لیا ہے، جس نے یہ معنی پا لیے ہیں، عشق کے معنی سمجھ گیا ہے، وہ کیا ہے؟ در ملک ہر دو عالم، دونوں جہانوں میں جاوید نازنین ہست، وہ ہمیشہ کے لیے نازنین ہے۔ نازنین یعنی ناز اٹھانے والے، جس عشق کے معنی جو سمجھ گئے ہیں، اصل میں اسی کا ہی مقام سب سے بالا ہے۔ کاری کوی استالی کاندر رہ طریقت، بر ہر ہزار سالی یک مرد راہ بین است۔ کاری کوی استالی، یہ بہت بڑا کام ہے عالی، کاندر راہ طریقت، کی طریقت عرفان کے راستے میں، کیا؟ بر ہر ہزار سالی، ہزاروں سالوں میں، ایک مرد راہ بین است، ایک ایسا شخص پیدا ہو جاتا ہے جو کہ سمجھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے۔ میرے خیال میں یہاں پر اگر میں علامہ اقبال کا ہے شاید وہ شعر عرض کروں تو ہمارا مطلب حل ہو جاتا ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے روتا ہے، چمن میں دیدور پیدا، یعنی جو بڑے لوگ ہیں وہ روز نہیں پیدا ہوتے، ہزاروں سالوں میں کہیں جا کر ایک مرد پیدا ہوتا ہے جو راہ بین ہوتا ہے، سمجھنے والا ہے، راستہ سمجھتا ہے، راستہ دکھانا سمجھتا ہے۔ تو مرد راہ چی دانی، تو کیا جانتا ہے کہ وہ مرد راہ کیا ہے، کون ہے؟ زیرا کہ مرد راہ اس لیے کہ اس شخص کا جو راستہ سمجھتا ہے، راستہ دکھانا سمجھتا ہے، اس کا کیا ہے؟ اول قدم دری راہ، اس راستے میں اس کا پہلا قدم قدر پڑتا ہے، برچرخ ہفتمینہ، ساتویں آسمان پر پڑتا ہے، یعنی مرد راہ وہ ہے جو ایک قدم اٹھاتا ہے تو ساتویں آسمان تک پہنچتا ہے۔ اب میں اگر یہاں پر پشتو کے عظیم صوفی شاعر رحمان بابا کا ایک شعر عرض کروں تو انہی معنوں میں ہے۔ رحمان بابا کہتے ہیں چپیو قدم تررش پوری رسی مالی دل دے رفتار دے درویشانو، میں نے ان درویشوں کے وہ قدم دیکھے ہیں جو ایک قدم اٹھا کر عرش تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ رحمان بابا
کا خیال اور عطار کا یہ خیال اسی طرح ایک ہی ہے۔ اس غزل کا مقطع آخری شعر: عشق کے راہ میں عطار اندری راہ، اس راستے میں عطار جائی فتاد کانجا، اس جگہ گر پڑا کہ جہاں، یہاں ہم کہیں گے کہ اس جگہ پہنچا۔ عطار اندری راہ، اس راستے میں عطار جائی فتاد، اس جگہ تک پہنچا کانجا کہ وہاں پر برتر ز جسم و جان است، کہ وہاں بات جسم و جان کی نہیں ہے، اس سے اوپر ہے، بڑھ کر ہے۔ بیرون ز مہر و کین است، جہاں پر محبت نفرت یہ کوئی چیز نہیں ہے، ان چیزوں سے ماورا پہنچا۔ عشق کی راہ نے عطار کو وہاں پہنچایا کہ جہاں بات جسم و جان کی نہیں ہے، نفرت اور محبت کی نہیں ہے، ان چیزوں سے وہ ماورا ہے۔ یہ تھی عطار کی غزل جو میں نے منتخب کی آج کے درس کے لیے۔ اس سلسلے میں اگر آپ مزید کوئی سوال ہے جو میں جس کی شرح نہیں کر سکا تو آپ سوال پوچھ لیں، انشاءاللہ آپ کو جواب ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔